أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أفمن أسس بنيانه على تقوى من الله ورضوان خير أم من أسس بنيانه على شفا جرف حار إلى آخر الآية. الحمدللہ آج ہمارے سبق کا آغاز آیت نمبر 109 سورہ توبہ یہاں سے ہو رہا ہے۔ بات چل رہی تھی منافقین کی اور منافقین کی تعمیر کردہ مسجد ضرار کی عمارت کے حوالے سے یہ سمجھ لیجئے کہ یہاں پہ تقابل منافقین اور اہل ایمان کا ہے، اور اہل ایمان جن کو کسوٹی قرار دیا گیا وہ انصاری صحابہ ہیں۔ چنانچہ وہ حضرات جو اہل تشیع ہیں وہ کہتے ہیں کہ صرف 5 صحابہ جو ہے وہ اہل ایمان رہے تھے اور دیگر نہ رہے، تو یہ آیت ان کے مقابلے میں رد کر رہی ہے انصار صحابہ، اور یہ لوگ انصار میں سے کسی کو بھی صاحب ایمان مانتے ہی نہیں، تو یہ کسی حساب سے بھی رد ہے، اور اہل قبا کے فضائل کا بیان بھی ہے، اور خاص طور پہ چونکہ مسجد ضرار جو بنائی گئی تھی وہ قبا کے قریب میں بنائی گئی تھی، تو یہاں چونکہ اس کے مقابلے میں مسجد قبا کو رکھا گیا اور اہل قبا کی بھی تعریف کی گئی، تو افمن یہاں بنیادی طور پر میں نے ذکر کیا تھا ابو عامر جو راہب تھا، ابو عامر ان کا ایک راہب تھا، ایمان لانے سے پہلے یہ لوگ ابو عامر کے پیچھے چلا کرتے تھے، اس کی اتباع کیا کرتے تھے، اس کی بات مانا کرتے تھے، تو ابو عامر کو ایک جگہ پر لانے کے لیے اور اس کو شیلٹر دینے کے لیے منافقین یہ جگہ بنانا چاہتے تھے، چنانچہ ضمنی طور پر اس کو بھی رد کیا۔ افمن کیا وہ شخص جس نے اسسا بنیاد رکھی، اسسا رکھی بنیاد رکھی، بنیانہو اس عمارت کی بنیاد، بلا وہ شخص جس نے بنیاد رکھی اپنی عمارت کی، اسسا بنیاد رکھی، بنیانہو اپنی عمارت کی، علی تقوی من اللہ اللہ کے خوف پر، علی تقوی من اللہ اللہ کے خوف پر، ورضوان اور اللہ کی رضامندی پر، افمن خیر کیا یہ شخص بہتر ہے، ام یا وہ شخص بہتر، کہ یہاں پر میں ترجمے میں وہ لفظ ساتھ لگا رہا ہوں، افمن ہوا کیا وہ شخص خیرن بہتر ہے، ام یا وہ شخص من کہ جس نے اسسا بنیاد رکھی، بنیانہو اپنی عمارت کی، علی شفا کنارے پر، کس کے کنارے پر، جرفن کھائی کے کنارے پر، ہارن گرنے والی کھائی، امن یا وہ شخص اسسا جس نے بنیاد رکھی، بنیانہو اپنی عمارت کی، علی شفا، علی شفا شفا کہتے ہیں کنارے کو، علی شفا شفا کنارے کو کہتے ہیں، جرفن کھائی کا کنارہ، ہارن جرفن ہارن گرنے والی کھائی، ایک تو کھائی اور اوپر سے وہ نرم کھائی جو کہ گرنے والی، ٹھیک ہے، وہ کھائی جو کہ نرم ہے اور گرنے والی، ایک تصویر ہے اس کے
اس کے اندر آپ دیکھ سکتے ہیں کیا ہے کہ یہ کھائی ہے آپ کے سامنے. ٹھیک ہے، یہ کھائی ہے. تین لفظ ہیں: شفا، کنارہ. ٹھیک ہے. جرفن ہارن، جرفن کھائی کو کہتے ہیں، اور ہارن گرنے والی کھائی. یہ وہ کھائی جو کہ گرنے والی ہے. ٹھیک ہے. تو شفا یہ کنارہ ہے، یہ جو تصویر بنی ہوئی ہے. میدان ہے، ایک میدان ہے، اور اس میدان میں لینڈ سلائڈنگ ہو چکی ہے. تو اس میدان کے کنارے کو کہتے ہیں شفا. ٹھیک ہے. اور یہ جو نیچے علاقہ ہے، یہ بنی ہوئی جگہ ہے، اس کو کہتے ہیں کھائی. اور یہ گیری ہوئی کھائی ہے، یعنی اور یہ پہلے کھائی نیچے بیٹھی ہوئی، یعنی زمین بیٹھی ہوئی ہے. یعنی ایک شخص جس نے مسجد بنیاد پر، مضبوط بنیاد پہ بنائی، اور عمارت مضبوط بنیاد پر بنائی، اور ایک بندے نے عمارت کچی زمین پر بنائی. ٹھیک ہے، کچی زمین پر بنائی. تو ان میں کون زیادہ سمجھدار ہے؟ ٹھیک ہے. چنانچہ دین کا کوئی بھی کام ہو رہا ہے، اس کی طرف میں آتا ہوں. تو یہ بات آپ کو سمجھ میں آ گئی بھائی؟ ٹھیک ہے، جزاک اللہ خیر. تو یہ اعلی شفا جرف ہارن، اعلی شفا جرف ہارن. شفا کنارے کو کہتے ہیں، جرف ہارن کھائی، گرنے والی کھائی. ایک تو ویسے ہی کھائی ہے، اور ایک دوسرا مزید گرنے والی. اب اس کنارے کے اوپر کوئی عمارت بنایا جائے کہ دیکھ رہے کہ نیچے یہ زمین جو ہے وہ بالکل نرم ہوئی پڑی ہے، اور یہ بھی عنقریب گرے گی. اس کے گرنے میں بھی کوئی ٹائم باقی نہیں، ابھی ابھی لینڈ سلائڈنگ ہو جائے گی. وہ علاقہ، وہ چیز جو کہ لینڈ سلائڈنگ میں آتی ہے، کیا اس جگہ پر گھر بنانا کوئی معمول، کوئی سمجھدار انسان بنائے گا؟ بالکل بھی نہیں بنائے گا. چنانچہ بغیر تقوی، بغیر الہیت کے کوئی کام کرنا، خاص طور پہ دین کا کام، خاص طور پہ دینداری کا کام، یہ بے وقوفی ہے. چنانچہ تقوی کی بنیاد پہ کام ہوتے ہیں، تقوی کی بنیاد پہ دین کی عمارت کھڑی ہوتی ہے. اللہ کہہ رہے ہیں فنہارا بھی فی ناری، فنہارا گر پڑے، بھی اس کو لے کر، یعنی فنہارا گر گئے، بھی اس کو لے کر، بھی با بی ساتھ ہی اس عمارت کو لے کر، فی ناری جہنم، جہنم کی آگ کے اندر. چنانچہ ان کا انجام بیان کر دیا جنہوں نے مسجد مسجد زرار بنائی تھی. ان کا انجام اللہ رب العزت نے بیان کر دیا کہ فنہار ابھی، وہ گر گئے، فی ناری جہنم، جہنم کی آگ میں. یعنی اس کے بانی مطلب ابو عامر کا اللہ رب العزت نے یہاں انجام بیان فرما دیا کہ ابو عامر یہ. چنانچہ دین کے کام، دین کا کام کرنے والوں کو سمجھایا گیا کہ تقوی من اللہ، اللہ تقوی من اللہ، یہ کتنا ضروری ہے آپ کے لیے. جو پڑھتے پڑھاتے ہیں، حدیث پڑھتے ہیں، فقہ پڑھتے ہیں، ان کے لیے ایک الارمنگ سچویشن ہے. یا فمن اسس بنیانہ علی تقوی من اللہ، بنیانہ سے دین کی عمارت مراد ہے، بنیانہ سے تقوی کی عمارت مراد ہے. بنیانہ سے صرف مسجد، مدرسہ، خانقاہ اور اس طرح کے ادارے مراد نہیں. ٹھیک ہے.
تو افمن اسس بنیانہ علی تقوی من اللہ، ٹھیک ہے، تو فنہار بھی، جس نے بھئی یہ معاملہ ہے، چنانچہ دو بندوں کا یہاں پر تقابل کیا۔ افمن اسس بنیانہ علی تقوی من اللہ ورضوان، افمن خیر، کیا وہ بندہ بہتر ہے، وہ کون ہے؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام، آقا علیہ الصلوۃ والسلام ہے۔ افمن سے مراد نبی علیہ الصلوۃ والسلام، افمن اسس بنیانہ، کیا وہ شخص جس نے بنیاد رکھی اپنی عمارت کی، اللہ تقوی من اللہ، اللہ تعالیٰ کے ڈر پر، ورضوان، اور اللہ کی رضامندی پر، کیا وہ شخص خیرun بہتر ہے؟ ٹھیک ہے، یا امن، یا وہ شخص امن اسس بنیانہ، یا جس شخص نے بنیاد رکھی اپنی عمارت کی، علی شفا جرف نہار، گرنے والی گھاٹی کے کنارے، ٹھیک ہے، اس طرح میں سمجھا چکا ہوں۔ فنہارا بھی، بس گر گیا وہ۔ اب اس سے فیصلہ خود کر لو، خود سمجھ لو کہ کون شخص بہتر ہے، اپنے لیے فیصلہ کر لو، دوسروں کے لیے فیصلہ کر لو۔ دوسروں کے اندر یہاں پہ ابو عامر راہب آتا ہے، اور بس، ٹھیک ہے۔ اصلا یہ مسئلہ یہ ہے کہ ہم آج دوسروں کے بارے میں فیصلہ فوراً کرتے ہیں کہ فلاں بندہ ایسا ہے، فلاں بندہ، کبھی اپنے گریبان میں جھانک کر دیکھتے ہی نہیں۔ دوسرے کے سینے پہ ایک بال دیکھ کے شور مچاتے، اس کے سینے پہ ایک بال، خود اپنے سینے پہ جنگل بنا ہوا، اس کی پرواہ نہیں۔ لا الہ الا اللہ۔ چھلنی نے لوٹے سے کہا کہ تیرے اندر اتنے بڑے بڑے دو سوراخ ہیں، تو لوٹا کہتا ہے پہلے میرے دو بڑے بڑے سوراخ دیکھنے سے پہلے دیکھ لو کہ خود تو مشتمل ہی سوراخ پر۔ ہم تو اپنے حساب سے چھلنی ہے، ہم لوٹوں کو دیکھ کے ہنس رہے، یہ صحیح نہیں۔ تو چنانچہ اپنے گریبان میں دیکھیں، اپنے گریبان میں جھانکیں۔ ہر کوئی آج مولویوں پہ تردید، رد، یعنی مشہور ہونے کا طریقہ ہے، بس مولوی صاحب کو دو چار گالیاں دے تو آپ کو لوگ مشہور کر دیں گے، آپ کو لبرل لوگ مشہور کر دیں گے۔ آپ بس مولوی صاحب کو گالیاں دینے کا فریضہ ادا کریں، لوگ آپ کا پیٹ بھریں گے۔ فنہار بھی، بس گر گیا بھی، اس کے ساتھ، یعنی اپنے اس پورے کام کے ساتھ، نار فی ناری جہنم، جہنم کی آگ میں۔ اور ایسا نہیں ہے کہ کوئی بندہ غلطی سے یہ کرتا ہے، نیت کا فطور غلطی نہیں ہے، نیت کا فطور جرم ہے۔ جب کوئی بندہ ایسا جرم کرتے ہے، واللہ لا یہدی، تو اللہ کا مزاج ہے، اللہ کا طریقہ کار ہے کہ واللہ لا یہدی، اللہ تعالیٰ ہدایت نہیں دیتا قوم الظالمین، ظالم لوگوں کو۔ اللہ تعالیٰ رہنمائی نہیں کرتا، اللہ تعالیٰ ہدایت نہیں دیتا، اللہ راہ راست نہیں دیتا قوم الظالمین، ظالم لوگوں کو۔ قوم الظالمین، اب ایک بندہ جو ہے وہ قوم تو نہیں ہوتا جی، ایک بندہ قوم نہیں ہوتا، مگر اس قوم میں شامل ضرور ہو جاتا ہے۔ اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ لا الہ الا اللہ۔ لا یزالو، اگلی آیت دیکھیں۔ اچھا، یہ میں نے اس کے ساتھ ڈائیگرام میں نے آپ کو دکھا دی تھی کہ اس کی کیا ڈائیگرام ہے، اس کے حوالے سے چیز۔ یہ ترجمہ آپ دیکھ لیجئے گا، ترجمہ میں نے بہت واضح کر دیا ہے، حاشیے کے اندر ترجمے کے ساتھ چھوٹی چھوٹی وضاحتیں لکھی ہیں، اس کو لازمی دیکھ لیجئے گا، میں انشاءاللہ وہ آپ کو بھیج بھی دوں گا۔ آگے دیکھیے، لا یزال، لا یزالو کا لفظ جو ہے، اس کا لفظی ترجمہ میں کئی مرتبہ سمجھا چکا ہوں، مگر یہاں پر اس کو ذرا سمجھے گا۔ لا یزالو، لا یزالو کا مطلب ہے زائل نہیں ہوتی، ختم نہیں ہوتی، ٹھیک ہے، ختم نہیں ہوتی، اس کا مطلب ہے ہمیشہ رہتی۔ تو لا یزالو عام طور پر اسی لفظ کے معنوں میں آتا ہے، ہمیشہ رہتی ہے، ٹھیک ہے۔ لا یزالو یعنی ہمیشہ رہتی ہے۔ بنیانہم یعنی ہمیشہ رہے گی ان کی عمارت، الذی بنو جس کو ان لوگوں نے بنایا،
ٹھیک ہے. ریبتن، ریبتن فی قلوب، ریبتن تشویش. ٹھیک ہے. اب لا یزالو بنیانہم الذی بنو، اس کو چھوڑ دیں. لا یزالو ریبتن، ترجمہ سمجھیے. لا یزالو ریبتن، ہمیشہ کھٹکتی رہے گی. فی قلوبہم، ان کے دلوں میں یہ بات ہمیشہ ان کے دلوں میں کھٹکتی رہے گی، یہ بات جن لوگوں نے اس عمارت کو بنایا. ہاں، ایک معنی یہ ہے. دوسرا معنی یہ ہے لا یزال بنیانہم الذی بنوا ریبتن فی قلوبہم. لا یزال، ہمیشہ وہ عمارت جو انہوں نے بنائی ان کے سینوں میں کھٹکتی رہے گی. ٹھیک ہے. یعنی اس عمارت کی وجہ سے ان کے سینوں میں ہمیشہ کھٹک ہوتی رہے گی. یہ ترجمہ زیادہ واضح ہے، اسی کو لیں. پہلا ترجمہ صحیح نہیں ہے میرے خیال میں. تو لا یزال بنیانہم، ہمیشہ رہے گی اس عمارت کو بنانے کی کھٹک ان کے دلوں کے اندر. یعنی اہل کفر اور اہل نفاق کی تشویش کو اللہ رب العزت بیان کر رہے ہیں. کافی غور و فہم اور کے بعد میں نے یہ ہیڈنگ دی. بہت سوچا، کئی تفسیریں دیکھیں، پھر یہ ہیڈنگ میں نے دی ہے اہل کفر اور نفاق کی تشویش. اس سے مراد ہو سکتی ہے کہ لا یزال بنیانہم الذی بنوا ریبتن فی قلوبہم، ان کے دلوں میں ہمیشہ اس عمارت کو بنانے کی بات کھٹکتی رہے گی کہ ہم نے بنائی تھی اور انہوں نے گرا دی، ہم نے بنائی تھی، اور وہ کھٹکتی رہے گی. اس لیے کہ ظاہری بات ہے، ظاہری بات ہے ان کی نیت صحیح نہیں تھی. الا ان تقطع قلوبہم، ہاں مگر یہ کہ ان کے دل ٹکڑے ٹکڑے ہو جائیں. الا ان تقطع قلوبہم، ان کے دل ٹکڑے ٹکڑے ہو جائیں. اس کا معنی یہ ہے کہ ان کے دل ٹکڑے ٹکڑے ہو جائیں، یعنی ان کو موت آ جائے. یعنی مرتے دم تک ان کو یہ بات کھٹکتی رہے گی کہ یہ ہمارے ساتھ کیا ہوا، یہ ہمارے ساتھ کیا ہوا. اب کیا بات کھٹکتی رہے گی اس کے اندر؟ یہ بات کھٹکتی رہے گی کہ پتہ نہیں ہماری عمارت گرائی ہے، ان کو ہمارے مرض کا پتہ تو نہیں چل گیا. یہ وضاحت حضرت شیخ الاسلام صاحب نے آسان ترجمہ قرآن میں کی ہے کہ ان کو ہمارے مرض کا پتہ تو نہیں چل گیا. یعنی یہ مستقل اس بات پہ کھٹکتے رہیں گے. یہ عمارت کا گرانا، اس عمارت کا گرانا ان کو مسلسل کھٹکتا رہے گا. کہیں ہم ان کے سامنے ڈسپوز تو نہیں ہو گئے، ڈسکلوز تو نہیں ہو گئے، ہم ان کے سامنے کھل کے تو نہیں آ گئے. یعنی یہ عمارت بنانے کے بعد. اور اللہ کہتے ہیں واللہ علیم حکیم، اور اللہ تعالیٰ علیم ہیں، خوب جانتے ہیں، اور معاملے کی حکمتیں بھی جانتے ہیں. ٹھیک ہے، سب جانتا ہے، بڑی حکمت والا ہے. یعنی اللہ رب العزت حکمتوں کو بھی جانتے ہیں کہ انہوں نے کیا کیا معاملات کیے اور کس وجہ سے کیے. تو یہ ان کی اس بات کا رد ہے اور ان کی اس بات کو سمجھایا ہے. آگے دیکھیے، یہ چونکہ یہ دو آیات ایسی تھیں، ان کے ترجمے میں کافی دقت تھی. آپ اس کو سمجھیں گے، دو تین دفعہ سنیں گے تو آپ کو چیز بڑی اچھے سے سمجھ میں آ جائے گی. ہم آگے چلتے ہیں. یہ ذکر ہے تقابل کے اعتبار سے. اہل نفاق اہل کے فضائل. ایک منٹ ہو گیا. تو پہلے بات ہو رہی تھی اہل نفاق بمقابلہ اہل ایمان، اور اس کے اندر بھی وہی مومنین مراد تھے جو کہ انصار تھے. خاص طور پہ وہ مراد تھے. ضمنی طور پہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی دیگر تمام صحابہ اس کے اندر مراد تھے. اگلی آیت کے اندر بالعموم تمام صحابہ ہیں اور بالخصوص انصار صحابہ ہیں جو کہ بیعت عقبہ ثانیہ
بیعت عقبہ کے اندر شریک تھے. تو بیعت عقبہ میں حضرات صحابہ شریک تھے. جو 72 صحابہ کرام بیعت عقبہ میں آئے تھے، انہوں نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے وفاداری کا اعلان کیا. تو کہا کہ اس کے عوض میں ہمیں کیا ملے گا. تو اس وقت یہ آیت مبارکہ نازل ہوئی ہے. لیکن یہاں جو سیاق و سباق ہے، اچھا یہ ابن کثیر نے لکھا ہے، لیکن اس وقت جو سیاق و سباق ہیں وہ یہ چل رہے ہیں کہ جو مجاہدین متخلفین کے بعد، متخلفین کا ایک حصہ ذکر کیا اور دوسرے کی طرف اشارہ کیا، دوسرے کی ذکر آگے تفصیل سے آئے گا. لیکن یہاں پر ان مومنین کا ذکر ہے کہ جن لوگ جو اللہ کے راستے میں جہاد کے لیے نکلے اور پھر انہوں نے اپنی جانوں کے ساتھ سینہ سپر ہوئے، ان کا ذکر یہاں پر ہے. ان اللہ، بے شک اللہ تعالی، اشترا، اللہ نے خرید لی ہے، من المؤمنین، مومنین سے، انفسہم، ان کی جانیں، و اموالہم، اور ان کے اموال، بے ان، اس قیمت پر، کہ ان، کہ لہم، ان کے لیے، الجنہ، جنت ہے. اللہ اکبر. ان اللہ اشترا، یقین رکھو، یقین مانو کہ اشترا، اللہ نے، اشترا، اللہ تعالیٰ نے خرید لی ہے، من المؤمنین، مومنین سے، انفسہم، ان کی جانیں، واموالہم، ان کے اموال، بے ان، اس کے عوض میں، با عوض کے لیے بھی آتا ہے، بے ان لہم الجنہ، کہ اس کے عوض ان کے لیے جنت ہے. مومنین کی جانیں اللہ نے خرید لی ہیں، لہٰذا اب مومنین کو رائے کا حق نہیں ہے. وہ کریں گے جو اللہ کی مرضی ہے، وہاں خرچ کریں گے جہاں اللہ کی مرضی ہے، جہاں اللہ نے حکم دیا وہاں خرچ کریں گے، زیادہ سے زیادہ اجر پانے کی کوشش کریں گے، زیادہ سے زیادہ اللہ کی رضا پانے کی کوشش کریں گے. دراصل یہ ایک سودے کی طرح ہے کہ ہم نے اس طرح کرنا ہے، اس کے عوض میں ہمیں یہ ملے گا، اس کے عوض میں ہمیں یہ چیزیں ملیں گی، یہ چیزیں ملیں گی. چنانچہ اس کی جو ایکٹ اپون ہے وہ کیسے ہوگا، یعنی اس کے اوپر جو رسپونڈنگ ہے، معاملات ہیں، وہ کیسے ہوں گے، وہ آگے سمجھایا کہ ان کی کچھ صفات بیان فرمائی. یقاتلون فی سبیل اللہ، وہ لڑتے ہیں اللہ کی راہ میں، فیقتلون، تو مارتے ہیں. جب لڑتے ہیں اللہ کے راستے میں، فیقتلون، تو مارتے بھی ہیں، ویقتلون، اور مارے جاتے بھی ہیں، مارتے بھی ہیں اور مارے جاتے بھی ہیں. اب وعدن علیہ حقا فی التورات، وعدن علیہ، اس کے اوپر وعدہ ہے، حقا، سچا وعدہ، فی التورات، تورات کے اندر، والانجیل، اور انجیل کے اندر، والقرآن، اور قرآن کے اندر. چنانچہ یہ اللہ نے کوئی امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کوئی نیا ایکٹ اپون نہیں کیا، کوئی نیا وعدہ نہیں کیا، بلکہ تورات کے اندر بھی ہے، انجیل کے اندر اور قرآن کے اندر ہے کہ جو اللہ کے مخالفین ہیں ان سے مقابلہ آپ کو کرنا ہے. ٹھیک ہے. ومن اوفا بعہدہ من اللہ، ومن اوفا، اور کون ہے، اوفا، زیادہ پورا کرنے والا، بعہدہ، اپنے وعدے کو، من اللہ، اللہ تعالیٰ سے. کون ہے جو اللہ سے بھی زیادہ اپنے وعدے کو پورا کرنے والا ہو. فاستبشروا، فاستبشروا، اے مسلمانوں خوش ہو جاؤ، فاستبشروا، خوشی خوشی مناؤ، ببیعکم، اپنے اس خریداری، اپنے اس سودے کے اوپر، الذی بایعتم بہ، جس کا تم نے سودا بھی اس سے، کہ یعنی خدا سے کیا ہے. یہ سودا، وذالک هو الفوز العظیم، اور یہ سودا بہت بڑی کامیابی ہے. یہ سودا، وذالک، اور یہ یعنی کہ یہ والا سودا، وہ الفوز العظیم، بہت بڑی کامیابی ہے. تو اللہ رب العزت یعنی ایکچول میں یہ سودا نہیں ہے، لیکن یہ سودے کی طرح ہے، سودے کی طرح کے معاملات ہیں اس کے اندر. اس کا ایک چھوٹا سا شان نزول میں نے یہاں پر لکھا ہے، آپ دیکھیں، جس کی طرف میں نے اشارہ کیا کہ لیلۃ العقبہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بیعت کرنے لگے تو سیدنا عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ انصاری
اور اپنے لیے جو چاہیں مشروط کر لیں۔ آپ نے فرمایا میں اپنے رب کے لیے اس بات کو مشروط کرتا ہوں کہ اس کی عبادت کرو گے اور کسی چیز کو اس کے ساتھ شریک نہیں بناؤ گے، اور اپنے لیے شرط لگاتا ہوں کہ تم میری اس طرح حفاظت کرو گے جیسے اپنی جانوں اور مالوں کی حفاظت کرتے ہو۔ تو انہوں نے عرض کیا کہ ہم ان شرطوں کو پورا کریں گے تو ہمیں کیا ملے گا؟ تو آپ نے فرمایا تمہیں جنت ملے گی، بِأَنَّ لَهُمُ الْجَنَّةَ۔ تو کہنے لگے یہ تو نفع کا سودا ہے اور ہم اس معاملے کو کبھی فسخ نہیں کریں گے۔ اس پر یہ آیت نازل ہوئی۔ ابن کثیر نے لکھا ہے دراصل یہ آیت تو مدنی ہے، تو یہاں پر غالباً یہ اس کی یہ آیت سورت چونکہ مدنی ہے اور یہاں پر آیت آ رہی ہے، تو چونکہ انصار کے حق میں ہو سکتا ہے یہاں پر اس آیت کو اس حساب سے درج کیا ہو، ورنہ یہ آیت پیچھے غزوہ تبوک سے واپسی کے حوالے سے یہ آیت مبارکہ خوب مل رہی ہے، جس میں انصار صحابہ کے ساتھ دیگر صحابہ کرام کا بھی ذکر بن رہا ہے۔ اشترا من المؤمنین انفسہم، اس کے اندر تمام کے تمام مومنین مراد ہیں اور رہے گے۔ اب دیکھیے آگے مومنین کی دیگر صفات ہیں، اور ظاہری بات ہے یہ صرف انصار صحابہ کی نہیں، تو دیگر اوصاف بھی ہیں۔ یہ کل 9 اوصاف ہیں جو یہاں پر ذکر کیے گئے ہیں کہ ان مومنین کی پہلی صفت تو وہ تھی کہ وہ قتال کرتے ہیں، اور 9 یہ کل ملا کے 10 اوصاف ہو گئے مومنین کے، تو 9 اکٹھے اس آیت مبارکہ کے اندر ہیں، اور 10واں وصف جو ہے وہ آیت نمبر 111 کے اندر آ گیا۔ تو 9 وصف کیا ہے وہ دیکھیے، التائبون توبہ کرنے والے، العابدون اور عبادت گزار، ٹھیک ہے، توبہ کرنے والے، عبادت کرنے والے، الحامدون اللہ کی تعریف کرنے والے یعنی حمد کرنے والے، السائحون روزہ رکھنے والے، الراکعون رکوع کرنے والے، الساجدون سجود کرنے والے۔ اس سے سمجھ میں آیا کہ بعض ہمارے حضرات اکابر کا منقول ہے پوری پوری رات رکوع میں گزارتے، پوری پوری رات اللہ کے حضور سجدے میں گزارتے، تو یہ راکعون ساجدون مقصود نماز ہے، لیکن یہ صفات الگ الگ ہیں۔ الآمرون بالمعروف نیک کاموں کا حکم کرنے والے، والناہون عن المنکر اور بری باتوں سے روکنے والے، والحافظون لحدود اللہ اور اللہ کی حدود کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ یہ 9 اوصاف یہاں پر ذکر ہوئے۔ 2 باتیں یہاں ذکر کرنی، وبشر المؤمنین، وبشر خوشخبری سنائیے، المؤمنین ایسے مومنوں کو، تو خوشخبری سنائیے ایسے مومنوں کو، التائبون العابدون الحامدون السائحون الراکعون الساجدون الآمرون بالمعروف، التائبون توبہ کرنے والے، العابدون عبادت کرنے والے، الحامدون حمد کرنے والے، السائحون روزہ رکھنے والے، الراکعون رکوع کرنے والے، الساجدون سجدے کرنے والے، سجدہ کرنے والے، الآمرون بالمعروف اور نیک کاموں کا حکم کرنے والے، والناہون عن المنکر بری باتوں سے روکنے والے، والحافظون لحدود اللہ اللہ کی مقرر کردہ حدود کی حفاظت کرنے والے۔ وبشر اور اے پیغمبر آپ بشارت سنائیے، المؤمنین ایسے مومنین کو۔ دیکھیے جی الحمدللہ اللہ رب العزت اس میں سے اگر ایک وصف پر بھی چلنے کی توفیق عطا فرماتے ہیں تو اس پہ الحمدللہ کہیے، اللہ کا شکر ادا کیجیے کہ اللہ کسی ایک وصف کے مطابق پورا اترنے والا، اس کے مطابق چلنے والا، اس کے قریب رہنے والا اللہ ہم سب کو بنا دے۔ یہاں پہ دیکھیے یہ ساری ایسے وصف ہیں کہ ان کے اوپر ترغیب بھی ضروری ہے، ترہیب بھی ضروری ہے، بہت سی چیزیں ضروری ہیں، لیکن چونکہ ہماری مستقل اس پہ بات چلتی رہتی ہے اس لیے ہم یہاں پر الگ سے بات نہیں کریں گے۔ 2 باتیں یہاں پر ذکر کرنی ہے اس آیت مبارکہ کے اندر۔ السائحون، السائحون کیا ہے؟ السائحون کے معنی ابن جریر طبری رحمۃ اللہ علیہ نے کچھ لکھے ہیں۔
السائحون فرماتے ہیں کہ مسافرون فی طاعت اللہ کالحج والعمرۃ والجہاد وطلب العلم وصلۃ الاقارب. سائحون کہتے ہیں السائحون السائرون فی الارض، جو زمین پر سفر کرتے ہیں یا زمین پر مختلف عبادات سر انجام دیتے ہیں. مسافرون فی طاعت اللہ، اللہ کی اطاعت کے اندر مختلف کام کرتے ہیں. کیا کام کرتے ہیں؟ کل حج، جیسے حج ہے. سائحون میں یہ بھی آ جاتے ہیں. والعمرہ، عمرہ کرنے والے سائحون میں آ جاتے ہیں. والجہاد، اور جہاد کرنے والا. وطلب العلم، اور طلب علم میں نکلنے والا بھی سائحون میں شامل ہے. وصلۃ الاقارب، اور جو اپنے عزیز و اقارب سے ملنے کے لیے جانا ہے، یہ بھی سائحون کے اندر شامل ہے. تو یہ ابن جریر رحمۃ اللہ علیہ تعالیٰ نے اس کو لکھا ہے، آپ اس کو سمجھ لیجئے. اور حضرت شیخ الاسلام صاحب نے بھی اس کی طرف اشارہ کیا ہے، وہ بھی میں نے یہاں پر لکھا ہے. ایک بات تو یہ اوپر آ چکی ہے، آپ اس کو دیکھ سکتے ہیں. السائحون کا جو لفظ ہے، حضرت نے یہ بیان فرمایا، السائحون کا لفظ ہے سیاحت کرنے والے. ٹھیک ہے، ہم یہاں پر ترجمہ کرنے روزہ رکھنے والے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی تفسیر روزہ رکھنے کے حوالے سے فرمائی الصائحون الصائمون. یہ تفسیر آپ علیہ السلام نے فرمائی. در منصور کے اندر تفصیل ہے، جلالین میں بھی تفصیل ہے اس کی. لیکن متعدد صحابہ کرام سے روزہ رکھنے کی بھی ہے، اور ابن جریر نے روزے کو سیاحت فرمایا. میں اس لیے کہ جس طرح سفر میں انسان کھانے پینے سونے جاگنے کے معمولات قائم نہیں رہتے، اس طرح روزے میں بھی معمولات میں فرق آ جاتا ہے. چاہے کوئی کتنے پنکچول ہے، اس کے معمولات اور اس سب چیزوں میں فرق آ جاتا ہے. لا الہ الا اللہ. دوسری بات، اللہ کی قائم کردہ حدود. اللہ کی قائم کردہ حدود، آپ کا سوال آ گیا، میں اس کو دیکھتا ہوں. فرمائیے بڑی معنی خیز اصطلاح ہے. پس منظر یہ ہے کہ اللہ کے جتنے احکام ہیں وہ کچھ حدود کے پابند ہیں. ان حدود میں رہ کر انجام دیا جائے تو وہ درست اور نیک کام ہیں. اگر حدود سے نکل گئے تو وہی کام ناپسندیدہ ہوں گے، بعض اوقات گناہ میں بھی تبدیل ہو جائیں گے. مثلا اللہ کی عبادت کا کام بہت بڑا ثواب ہے، لیکن کوئی شخص عبادت میں اتنا منہمک ہو جائے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کے جو حقوق رکھے ہیں ان کو پامال کرنے رکھے، تو یہ عبادت بھی جائز نہیں. تہجد کی نماز کی بڑی عظیم فضیلت ہے، لیکن اگر کوئی شخص نماز اس طرح پڑھے کہ سونے والوں کی نیند میں خلل ہو جائے، یہ ناجائز ہے. والدین کی خدمت سے بڑھ کر کوئی نفلی عبادت نہیں، لیکن اگر کوئی شخص اس وجہ سے بیوی بچوں کے حقوق پامال کرنے لگے تو یہی گناہ ہے. غالباً یہی وجہ ہے کہ اس آیت کریمہ میں بہت سی نیکیوں کے بیان کے بعد آخر میں حدود کی حفاظت کا ذکر کیا گیا ہے، کہ یہ حضرات تمام نیکیاں ان حدود میں رہ کر انجام کرتے ہیں جو ان کاموں کے لیے اللہ نے مقرر کر رکھی ہے. ان حدود کی تعلیم آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے قول اور فعل سے دی ہے. ان کو سیکھنے کا بہترین طریقہ اس کے سوا اور کوئی نہیں کہ انسان کسی اللہ والے کی صحبت میں رہے اور اس کے طرز عمل کو دیکھ کر ان حدود کو سمجھے اور اپنی زندگی میں اتارنے کی کوشش کرے. اس آیت کے تحت حضرت شیخ الاسلام صاحب نے یہ ساری بات لکھی ہے. تو سمجھ لیجئے والحافظون لحدود اللہ کا کیا معنی ہوا، کہ ان تمام عبادات میں شغف ہے مگر حافظون لحدود اللہ کے ساتھ. تائبون العابدون الحامدون السائحون الراکعون الساجدون العامرون بالمعروف، خاص طور پر امر بالمعروف اور نہی عن المنکر، کہ اس میں ایسا طرز اور رویہ اختیار نہ کیا جائے جو دل کی آزادی میں شامل ہے. جہاد میں جنگ کے علاوہ اور کیا کچھ شامل ہے؟ اپنے نفس سے لڑنا بھی جہاد ہے. وضاحت دیکھیے جی، جہاد تو جہاد اپنے نفس سے لڑنے کا نام مجاہدہ ہے، وہ جہاد نہیں. اپنے نفس سے لڑنا، جیسے تہجد میں اٹھنے کا دل نہیں کر رہا لیکن اٹھ رہے ہیں، تو مجاہدہ کر رہا ہے. روزے میں اٹھنے کا دل نہیں کر رہا تو یہ روزہ رکھنے کا دل نہیں کر رہا تو یہ مجاہدہ ہے. ٹھیک، زکوٰۃ دینے کا دل نہیں چاہ رہا مگر دے رہا، یہ مجاہدہ ہے. ٹھیک، یہ ہے مجاہدہ. اور جو جہاد ہے وہ لفظ قتال کے معنی،
کیونکہ پیچھے جو لفظ جہاد کے لیے استعمال ہو، یقاتلون کا لفظ استعمال ہو، وہ قتال خالصتاً دشمن سے آمنا سامنا، دشمن سے آمنا سامنا ہتھیار کے ساتھ، دشمن سے آمنا سامنا، ٹھیک ہے۔ مجاہدہ کا معنی ہے اپنے اوپر سختی برداشت کرنا، مجاہدہ کا لفظی معنی اپنے اوپر سختی برداشت کرنا، اور جہاد ہے جہاد اعلاء کلمت اللہ، اللہ کے کلمے کو دوسرے کلمے پہ بلند کرنا کا نام جہاد۔ جہاد اور چیز ہے، مجاہدہ اور چیز ہے، لفظ آپس میں مل رہا ہے۔ اپنے نفس پر سختی کرنا اور اور یہ مطلب، ہاں نفس بھی دشمن ہے، مگر یہ وہ دشمن نہیں ہے جو اعلاء کلمت اللہ کے خلاف اٹھ رہا ہے، ٹھیک ہے۔ اعلاء کلمت اللہ کے خلاف تلوار اٹھا رہا ہے، یہ نفس نہیں ہوتا، ٹھیک ہے۔ نفس تو آپ کے اندر ہے، نفس تو آپ کی ذات کے اندر موجود ہے، آپ کی اپنی ذات ایک نفس ہے اور آپ ایک روح ہیں، ٹھیک ہے۔ اور کوئی اپنے آپ کے بارے میں ہی اس طرح معاملہ کرے، ایسا ممکن نہیں۔ تو نفس دشمن ہے، اور ضروری نہیں ہے کہ نفس دشمن ہی ہو، ٹھیک ہے۔ ضروری نہیں ہے نفس دشمن ہو۔ نفس کی قسمیں ہیں، نفس امارہ، نفس لوامہ اور نفس مطمئنہ۔ اس میں نفس امارہ دشمن ہے اور یہ معاون ہے، ہر نفس دشمن نہیں ہے جی، ٹھیک ہے۔ نفس امارہ وہ نفس جو آپ کو گناہوں پر اکسائے، ان النفس لامارۃ بالسوء، نفس امارہ یہ دشمن ہے، لیکن نفس لوامہ یہ آپ کو ملامت کر رہا ہے نیکی کی طرف لانے کے لیے، یہ آپ کا معاون۔ نفس مطمئنہ یہ آپ کو اطمینان دلاتا ہے کہ آپ صحیح راستے پر ہیں، آپ غلط راستے پر نہیں ہیں، نیکی کر کے، کسی غریب کی مدد کر کے، دین میں پیسے ڈال کے آپ کو ایک اندر سے خوشی ملتی ہے، وہ نفس کا اطمینان ہے، وہ دوست ہے، وہ دشمن نہیں، ٹھیک ہے۔ تو ہر نفس دشمن نہیں ہوتا، نفس امارہ دشمن ہوتا ہے۔ اور قتال، جہاد کے اندر قتال ہے، آپ اپنے آپ کو قتل کریں گے تو حرام کام ہے، اور جہاد تو فرائض میں سے ایک فریض ہے، تو فرض کوئی حرام کیسے ہو سکتا ہے، ٹھیک ہے۔ ہمارا سمجھ میں نہیں آیا، نفس کے حوالے سے میں نے پوری تفصیل کی تھی پہلے پارے کی تفصیل کے اندر، اگر کسی کے ذہن میں ہو تو وہ سبق شیئر کر دے۔ اس کے اندر میں نے نفس کی بنیادی طور پہ 3 قسم کی تھی۔ مختصر سمجھ لیجئے کہ نفس امارہ اس کو کہتے ہیں جو آپ کو گناہوں پر اکسائے، گناہوں پر موٹیویٹ کرے، بھئی گانا سن لے، بھئی فلمیں دیکھ لے، بھئی یہ کر لے، بھئی حرام کھا لے، بھئی ایسا کر لے، بھئی ویسا کر لے، ٹھیک ہے۔ جہاد بالفعل ہوتا ہے، مجاہدہ اپنی ذات کے ساتھ منحصر ہے، جہاد اپنی ذات سے آگے نکل جاتا ہے، جہاد اپنی ذات سے متعدی ہو جاتا ہے۔ متعدی کہتے ہیں یعنی آپ کے گھر سے جب باہر نکل جائے تو وہ تعدی ہو جاتی ہے، جس سے کرونا وائرس کے بارے میں متعدی مرض ہے، ایک بندے سے دوسرے کو لگتا ہے۔ تو جہاد تو عمل متعدی ہے، مجاہدہ وہ اپنی ذات کی حد تک رہتا ہے، لہٰذا مجاہدہ اور چیز ہے، جہاد اور چیز ہے۔ یہاں مومنین کے لیے قتال کا، جہاد کا لفظ استعمال ہو، جیسا کہ اس زمانے کے اندر ہم لوگوں نے سب کچھ چھوڑ دیا ہے۔ چنانچہ اسرائیل کے اوپر، اسرائیل نے جو فلسطین کے اوپر جو بمباری کیا، ہم صرف منہ کی باتیں کرتے ہیں، اس کے علاوہ کوئی کچھ عملی طور پر نہیں کرتا۔ جہاد تو عملی طور پر، منہ سے تو ہر کوئی بات کرتا ہے، منہ سے تو اہل کفر بھی بات کرتے ہیں، عملی طور پر کوئی کیا کر رہا ہے وہ مین کنٹیجیس، جی ہاں کنٹیجیس، جہاد تو کنٹیجیس ہے نا، یہ یعنی متعدی چیز ہے، یہ دوسرے سے کیا جاتا ہے، مجاہدہ اپنے آپ سے کیا جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ مجاہدہ اپنی ذات سے کیا جاتا ہے، مجاہدہ کسی اور سے نہیں ہوتا، اور جہاد تو ہوتا ہی دوسرے سے۔ لا الہ الا اللہ۔ سب نیکیوں کا اجر کیسے حاصل کیا جائے؟ اچھا، جہاد کے اندر پھر مختلف شعبے ہیں۔ ڈاکٹر سرجری کا کام کرے گا، وہ گن لے کے آگے نہیں جائے گا، ٹھیک ہے۔ ڈاکٹر زخمیوں کی پٹی کرے گا، پھر وہ جہاد، کیونکہ وہ متعدی ہو رہا ہے، متعدی مطلب کنٹیجیس ہو رہا ہے، اگر میں لفظ صحیح بول رہا ہوں یا نہیں بول رہا۔ جی، واعظ اور درس جہاد نہیں ہے، یہ یاد رکھیے، واعظ اور درس یہ جہاد بالکل بھی نہیں، اولاد کی تربیت یہ جہاد بالکل بھی نہیں ہے، یہ ذہن میں رکھیں، نکال دیجیے ذہن سے، یہ ہم جہاد کر رہے ہیں، ٹھیک ہے۔
یہ جو ہمارے ملک کے پرائم منسٹر نے کہا تھا کہ رجعنا من الجہاد الاصغر الى جہاد الاکبر، یہ بات صحیح نہیں۔ آپ جہاد کو اپنے نفس کے لیے شمار کیا گیا، تمام فقہا محدثین کا یہی کہنا ہے کہ اس سے مجاہدہ مراد ہے، اس سے جہاد مراد نہیں۔ جہاد تو قتال ہی کو کہا جائے گا، بعض اور درس جہاد نہیں، ٹھیک ہے، یہ ذہن میں رہے۔ ہمارا سبق آیت نمبر 112 تک رہے گا، انشاءاللہ اس کے بعد نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی برات مشرکین منافقین سے ہے، اس کا ذکر انشاءاللہ کریں گے۔ آپ حضرات کو کوئی سوال کرنا ہو تو سوال کر سکتے ہیں۔ ہمارا سبق یہاں تک ہے، ترجمے کے حوالے سے پوچھنا ہو، کسی لفظ کے حوالے سے پوچھنا ہو، معنی کے حوالے سے پوچھنا ہو، میری بات سے اطمینان نہ ہوا ہو تو وہی بلا جھجک آپ پوچھیے، اور انشاءاللہ میں کوشش کروں گا سمجھانے کی۔ نہ سمجھ میں آئے تو کسی اور سے پوچھ کے بتاؤں گا۔ چلیں جی، نفس امارہ کو نفس مطمئنہ کیسے کیا جائے؟ نفس امارہ کو نفس مطمئنہ نہیں کیا جا سکتا۔ میں اسی لیے کہہ رہا ہوں کہ نفس کے حوالے سے میں نے پوری ترتیب سے سمجھایا تھا کہ نفس کے کیا درجہ۔ انبیاء کا نفس نفس مطمئنہ ہوتا ہے، ہمارا نفس کبھی کامل طور پہ نفس مطمئنہ نہیں ہو سکتا۔ جب انتقال کا وقت آتا ہے اس وقت پتہ چلتا ہے کہ نفس نفس مطمئنہ ہے یا نہیں۔ ہم اپنے نفس کو نفس مطمئنہ کریں گے احکام کے مطابق چل کے، لیکن وہ نفس مطمئنہ نہیں ہوگا، وہ نفس لوامہ تک رہے گا، کہ وہ مزاج ایسا بن جائے گا کہ جیسے غلطی ہوگی تو نفس ملامت کرے گا۔ اب وہ مطمئنہ ہے یا نہیں یہ ہم کچھ نہیں کہہ سکتے، ہمیں اس کے حوالے سے کبھی بھی کنفرمیشن نہیں ہوگی۔ ہاں، انبیاء کا نفس نفس مطمئنہ ہوتا ہے۔ جی، ہم توبہ کریں اپنے گناہوں پر، ہمیں کیسے پتہ چلے گا کہ ہماری توبہ قبول ہوئی ہے یا نہیں؟ جب توبہ کر لی تو امید رکھیں کہ اللہ توبہ قبول کریں گے۔ ہمیں نہیں پتہ چل سکتا ہماری توبہ قبول ہوئی ہے یا نہیں ہوئی، بالکل بھی پتہ نہیں چل سکتا یہ توبہ قبول ہوئی ہے یا نہیں۔ میں جب یہ سورہ توبہ پڑھ رہا تھا تو مجھے بڑا اشکال ہوا کہ ہمارے پاس بزرگ واز کرتے تھے اور وہ کہتے تھے کہ توبہ کر لیا اب مطمئن ہو جاؤ، توبہ کر لیا اب مطمئن ہو جاؤ، توبہ کر لیا اب توجہ نہ دو، جو ہو گیا سو ہو گیا۔ تو میں نے اپنے استاد جی سے سوال کیا کہ صحیح صحابہ کرام نے اپنے آپ کو پلر سے باندھ لیا اور قریب 10 دن پلر سے بندھے رہے، پھر ان کی توبہ قبول ہوئی۔ صحابہ کرام 50 دن صحابہ کرام کی بات چیت بند ہو گئی، پھر جا کے ان کی توبہ قبول ہوئی۔ ہم یہاں کہیں گے استغفر اللہ ہماری توبہ قبول، ہم کیا آج سے اترے؟ صحابہ کرام کی زندگی میں اور معاملہ، ہماری زندگی میں اور معاملہ۔ تو سجی نے فرمایا کہ بات یہ ہے کہ ہمیں توبہ کی قبولیت کی امید رکھنی چاہیے، ہمیں توبہ کا یقین نہیں ہے۔ ان کی توبہ یقینی تھی کہ ان کی توبہ یقینی طور پر قبول ہوئی ہے، جبکہ ہماری توبہ کے بارے میں ہمیں امید ہے کہ انشاءاللہ اللہ قبول کریں گے، یقینی طور پر ہمیں نہیں پتہ چل سکتا ہماری توبہ قبول ہے یا نہیں۔ لہٰذا وہ صحابہ کرام جن کی توبہ کا نزول نہیں ہوا وہ آخر وقت تک ڈرتے رہے، روتے رہے، پریشان رہے، تکلیف میں رہے۔ ایسے ہی ہمیں بھی اپنے گناہوں کے اوپر ندامت رہے، اللہ سے معافی مانگتے رہے، البتہ مایوس نہ ہوں، امید ہے اللہ کی ذات سے امید رکھیں۔ انا عند الظن عبدی بی، کہ میں اپنے بندے کے گمان کے مطابق فیصلہ کروں گا۔ تو میں نے اپنے ایک بڑے عالم تھے، میں نے ان سے پوچھا کہ یہ لوگ کہتے ہیں خدا کی قسم تم لوگ بخشے بخشائے ہو، یہ بڑے علماء ہیں، وہ یعنی وعظوں کے اندر ایسی بات کرتے ہیں کہ خدا کی قسم آج مجھے میری عزت، میرے رب کی قسم تم سب بخشے بخشائے ہو کہ جیسے ماں کے پیٹ سے جنے تھے۔ فرمانے العیاذ باللہ، ایسی بات نہیں کرنی چاہیے، اللہ سے امید رکھنی چاہیے اور امید دلانی بھی چاہیے، لیکن ایسا کہنا کہ اللہ کی قسم تم بخشے بخشائے ہو، ایسا نہیں کہنا چاہیے۔ یہ جرت ہے، اللہ کی رحمت کے اوپر جرت کرنا ہے، جو کہ غیر مناسب عمل ہے۔ تو بہرحال یہ پڑھنے پڑھانے سے یہ چیزیں سمجھ میں آتی ہیں، ایسی بات سمجھ میں نہیں آتی۔ یہ ہمارا سبق آیت نمبر 112 تک ہے، کوئی اور سوال تو آپ کر سکتے ہیں۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین۔